بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت وقال تعالی كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اپنے من میں ڈوب کر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 27 جنوری جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کو لائیو بیان ہوتا ہے کسی اہم اصلاحی عنوان کو لے کر یا حالات حاضرہ کو لے کر۔ آج کے ہمارے بیان کا بہت اہم عنوان ہے کہ مرنے کی تیاری کیسے کریں۔ جی ہاں، موت کی تیاری، جسے ہم کہیں گے کہ موت کی تیاری کیسے کریں، مرنے کی تیاری کیسے کریں۔ دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ آج گزشتہ کل آپ نے دیکھا ہوگا میری خبروں میں کہ میں احمد آباد گجرات میں تھا، وہاں پر میرے ہاتھ سے پرچم کشائی ہوئی۔ 26 جنوری کے موقع پر جامعہ عربیہ اہل صفہ اور جامعہ ام حبیبہ جو بیٹوں کا اور بیٹیوں کی تعلیم کا بہت بڑا ادارہ ہے، 2 مدرسے ہیں، ہمارے دوست مفتی اکرم صاحب قاسمی وہاں احمد آباد کے نارول دانی لمڑا والے علاقے میں اس مدرسے کو چلاتے ہیں۔ بہت بڑا ادارہ ہے، بہت اچھا ادارہ تھا۔ وہاں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال سے میرے ہاتھوں سے وہاں پر پرچم کشائی بھی ہوتی ہے، تو کل میں وہاں تھا، راتوں رات یہاں پر پہنچا اور پھر صبح دن بھر سے مجھے 5 گھنٹے ملے ہیں اور میں نے ساری نیشنل خبریں، انٹرنیشنل خبریں، پرائم نیوز اور پرائیویٹ نیوز یہ سب بیان کی، اور ابھی فوراً مجھے پھر سورت کے لیے نکلنا ہے، کیونکہ آئندہ کل یعنی جمعہ میں 28 جنوری کو جمعہ سے پہلے میرا بیان ہوگا۔ جیسی جمعہ کی اذان ہوتی ہے پون بجے 12:45 کو بیان میرا شروع ہو جائے گا مسجد بلال بھنڈی بازار اون میں۔ آپ کو معلوم ہے شاید ایک فتنہ نکلا ہے شکیل بن حنیف کا، یہ بھی خبیث، یہ بھی شیطان جیسے کئی اس سے پہلے جھوٹے نبی آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن وہ مارے گئے، الحمدللہ وہ تباہ ہوئے ہیں۔
تو ایسے ہی شکیل بن حنیف کا فتنہ جو ہے وہ کچھ علاقوں میں زیادہ چل رہا ہے، تو وہاں پر مجھے بلایا گیا، تو میں ابھی وہاں نکلنے والا ہوں سورت کے لیے، یعنی میں 2 دن کے بعد 5 گھنٹے کے لیے جلگاؤں آیا، وہ بھی لگاتار اسٹوڈیو میں حاضر ہوں، کام کر رہا ہوں اور پھر مجھے نکلنا ہے۔ تو میرے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ طاقت خوب دے اور کام بھی خوب لیں، کیونکہ چینل بھی چلانا، سفر بھی کرنا، بیانات بھی کرنا۔ تو کل 2 بیان ہیں، پہلا بیان جمعہ سے پہلے ہوگا بھنڈی بازار مسجد بلال میں 5 بجے، اور دوسرا بیان ہوگا وہی اون میں تروپتی نگر میں جو مسجد نعمان ہے، مسجد نعمان، وہاں پر بیان ہوگا فوراً مغرب کے بعد۔ تو جو آس پاس کے لوگ ہیں، سورت شہر کے لوگ ہیں، وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائے، لیکن میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ لگاتار میرے سفر ہے۔ اللہ سے آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خوب طاقت دے اور اللہ خوب خدمت کو قبول کرے، اور آپ سے میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ تو خیر آئیے، پچھلے ہفتے ہمارے بیان کا عنوان تھا کہ عقل مند کون، ٹیلنٹ کون، ہوشیار کون، چالاک ذہین کون۔ تو پچھلے ہفتے تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ ایک ذہن میں بناتے ہیں کہ جو دنیا کمانے میں کامیاب ہو گیا، بنگلے بنانے میں کامیاب ہو گیا، بزنس مین زبردست بن گیا، جھوپڑی سے محل کا مالک بن گیا، پیدل چل رہا تھا اور بڑی بڑی کاروں میں گھومنے لگا، کروڑوں روپے کما لیا۔ ہمارے ذہن میں ایک نقشہ ہے کہ کامیاب عقل مند شخص یہ ہوتا ہے، کامیاب ہوشیار یہ ہوتا ہے۔ لیکن پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، ان کی باتوں کو، قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ بیان کیا تھا پچھلے ہفتے کہ اللہ کے حبیب نے بھی یہ اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے صاف طور سے کہ عقل مند تو وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو پچھلے ہفتے لوگوں نے پورا 50 منٹ اسی پر بیان ہوا کہ عقل مند کون، ہوشیار کون۔ تو پھر پچھلے ہفتے کچھ لوگوں نے زبردست انداز میں کمنٹ کیا تھا کہ مفتی صاحب اب اگلے ہفتے بتانا ضرور آپ نے کہ مرنے کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، موت کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، کیا لگے گا وہاں پر، 2 جوڑے لگے گے، 10 جوڑے لگے گے، 50 جوڑے لگے گے، کیسا یا کیسے جانا پڑے گا، وہ سفر کیسا رہے گا، وہاں کتنا رہنا ہے، کیا ہے، اور تیاری کیسے کرنا ہے۔ جیسے ابھی میں 1 دن کے لیے مثال کے طور پر میں سورت جا رہا ہوں تو میں تیاری کر کے جا رہا ہوں، یعنی آئندہ کل مجھے 1 جوڑا لگے گا، پھر بھی چلو ٹھیک ہے میں 2 جوڑا لے جا رہا ہوں کہ اگر کچھ اگر 1 جوڑے کی اور ضرورت پڑ گئی یا سفر میں کہیں پر کچھ گندگی لگ گئی تو پھر دوسرا جوڑا بدل سکیں، تو 1 جوڑا لگے گا تو 2 جوڑے لے کر جا رہا ہوں۔ تو ایسے ہی کیا آخرت میں بھی کوئی تیاری اس کی بھی تو ہوگی نا؟ جی ہاں، ہے تیاری۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایسے نبی، ہمارے ایسے معلم، ہمارے ایسے ٹیچر کہ جنہوں نے ہم کو ساری چیزیں بتایا ہے۔ تو جس نبی کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقل مند وہ، ہوشیار وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، وہ عقل مند ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس نبی نے باقاعدہ وہ تیاری بھی بتائی ہے کہ موت کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، مرنے کی تیاری کیسے کی جاتی ہے۔ بچنے کی تیاری تو لوگ کرتے ہیں کہ اگر بخار آ گیا تو فوراً دوا لے لیتے ہیں، آج کل تو اگر سردی بھی ہو گئی اور کھانسی بھی آ رہی ہے تو جناب پھر اور موت کا ڈر لگنے لگتا ہے اور آدمی کورونا کا ٹیسٹ بھی کروا لیتا ہے۔ تو بچنے کی تیاریاں تو انسان بہت کر رہا ہے، لیکن مرنے کی بھی تیاری ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور نبی نے کہا کہ عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے مرنے سے پہلے، کیونکہ جب وہ آ جائے گی نا تو پھر کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ عقل مند وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ جی ہاں، کیونکہ موت برحق ہے، موت برحق ہے۔ جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ موت سب کو آنی ہے، کون اس سے چھوٹا ہے، موت سب کو آنی ہے، کون اس سے چھوٹا ہے، تو فنا نہیں ہوگا یہ خیال جھوٹا ہے، تو فنا نہیں ہوگا یہ خیال جھوٹا ہے۔ کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر، کر گناہ سے توبہ آخرت سنبھل جائے،
آخرت سنبھل جائے، دم کا کیا بھروسہ ہے، جان کب نکل جائے، جان کب نکل جائے، مٹھی باندھ کے آنے والے، مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسارے جائے گا، دھن دولت جاگیر سے تو نے کیا پایا، کیا پائے گا۔ تو دھن دولت تو نہ ممتاز کے کام آئی، نہ شاہ جہاں کے کام آئی، نہ اورنگزیب کے کام آئی، نہ بڑے بڑے مغل بادشاہوں کے کام آئی، نہ وہ جسے لوگ کہتے ہیں دنیا کا فاتح سکندر، نہ اس کے کام آئی، نہ قارون کا اتنا زبردست خزانہ تھا کہ 500 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں آ جایا کرتی تھی، تو وہ خزانے، وہ دھن، وہ دولت نہ قارون کے کام آئے۔ اور شداد نے تو دنیا ہی میں جنت کا نقشہ بنا لیا تھا، سنا تھا کہ جنت میں سونے کی اینٹیں ہوں گی، دودھ کی نہر ہوگی، تو باقاعدہ سونے کی اینٹیں اور دودھ کی نہریں بھی اس نے باقاعدہ جاری کر دی تھی اور لگا دی تھی۔ تو نمرود کے وہ جنت، اس کے دنیا کی جنت اس کے کام نہ آئی، شداد کی جنت کام نہ آئی، نمرود کی وہ تانا شاہی، وہ بادشاہت کام نہ آئی، تو نہ حکومت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی۔ اس لیے شاعر نے یہ بھی کہا ہے نا، شاعر نے یہ بھی کہا ہے، کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی، آج ان کی تربت پر اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جو وہ کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے۔ کر گناہ سے توبہ آخرت سنبھل جائے، عاقبت سنبھل جائے، دم کا کیا بھروسہ ہے، جان کب نکل جائے، جان کب نکل جائے۔ تو موت تو سب کو آنی ہے، کوئی نہیں چھوٹا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر رہے گی، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، چاہے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ جی ہاں، اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو آیا گیا۔ یہاں تک کہ وقت کے انبیاء بھی آئے اور گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، جو آئے، نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، کوئی بھی ہو، جو آئے ہیں گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہی اللہ ہے، هو الحی، جو ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے والا ہے، القیوم، اور ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو آیا سب کو فنا ہونا ہے۔ یہاں تک کہ صرف یہ انسان ہی نہیں بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، کہ زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ جی ہاں، خدا کہتا ہے یہ جو سورج دیکھ رہے ہو، یہ نور والا سورج جو دیکھ رہے ہو کہ نکلتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے فنا، اس کو بھی فنا ہونا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے، یہ چاند سب تو پھوڑ دیے جائے گے۔ اقتربت الساعہ، بس قیامت بہت قریب ہے۔ اور جیسے انسان کو فنا ہونا ہے ویسی ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ
سمندر، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے انسان سے یہ کہا کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ میں نے پچھلے ہفتے کا بیان جن لوگوں نے نہیں سنا ہوگا تو عقل مند کی 3 نشانیاں بھی میں نے بتایا تھا، تو وہ سارا بیان آپ نے ضرور سننا۔ خیر آئیے، وقت زیادہ نہیں میرے پاس کیونکہ مجھے سفر پر نکلنا بھی ہے اور میں یہ بیان کر کے نکل رہا ہوں، اس لیے بس آگے میں آپ کو بڑھوں گا کہ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی بڑے عالم ہیں جی ہاں، اور بڑے اللہ والے ہیں، لاکھوں علماء ان سے جڑے ہیں، ان کے مرید ہیں۔ علماء کی بات کر رہا ہوں میں، عوام کی نہیں، ہزاروں علماء ان کے مرید، لاکھوں کی تعداد میں ان کے مریدین کی بڑی تعداد ہے۔ وہ بڑے پیارے انداز میں انسان کو نصیحت کرتے ہیں۔ میں ان کا ایک بیان سن رہا تھا کیونکہ میں بھی ان کے سلسلے سے جڑا ہوا ہوں، نقشبندی سلسلے سے جڑا ہوں، قادری سلسلے سے جڑا ہوں، تو وہ نصیحت کرتے ہوئے، انسان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح ایک پرندہ، کہ انسان کی زندگی دیکھو کتنی چھوٹی ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح ایک پرندہ شاخ پر بیٹھتا ہے اور تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، پرندے کو آپ دیکھو وہ کہیں 1-2 مہینہ 10-20 سال نہیں بیٹھتا ہے ایک شاخ پر، ایک پرندہ جیسے شاخ پر بیٹھتا ہے، ٹہنی پر بیٹھتا ہے اور تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اور پھر چہچہاتے ہوئے اڑ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اسی طرح ایک انسان دنیا میں تھوڑی مدت کے لیے آیا ہے، بالآخر اس دنیا سے وہ چلا جائے گا۔ جی ہاں، پھر وہ کہتے ہیں اور سمجھانے کے لیے ایک بڑی اچھی مثال دی انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں آپ جانتے ہو کہ مسلمان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو بچے کے کان میں اذان دیتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پوری اذان، عورتیں بھی میری بات کو سن رہی ہے، تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان میں پوری اذان دی جاتی ہے اور اس کے الٹے کان میں، بائیں کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے۔ اقامت کسے کہتے ہیں؟ جو مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا عورتیں بھی جب نماز پڑھتی ہے، اور آج کل تو لاک ڈاؤن میں کورونا نے گھروں میں بہت سب کو نماز گھر میں پڑھایا، تو آپ نے دیکھا ہوگا مردوں کے ساتھ آپ پیچھے جماعت میں کھڑی ہوگی تو عورتوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اقامت ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھو کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے، الٹے کان میں، اس کے بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے۔ تو حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں کہ اب وہ گویا کہ بچے کو پیغام دیا جاتا ہے، بچے کو پیغام دیا جاتا ہے کہ دیکھ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی اور اقامت بھی ہو گئی۔ اب اقامت میں اور جماعت کے کھڑے ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ارے بھائی اذان ہو گئی، اور اذان کے بعد اگر اقامت ہو گئی تو اقامت کے بعد جماعت کھڑے ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے، فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی اور اقامت بھی ہو گئی۔ اب اقامت اور جماعت کے کھڑے ہونے میں جتنی دیر لگتی ہے، جتنا وقت لگتا ہے، بس یوں سمجھ کہ تیری زندگی اتنی ہی ہے اور اتنا ہی تجھے یہاں رہنا ہے، بس۔ تو کتنا چھوٹا سا وقت ہے، بلکہ بعض بزرگوں نے کہا کہ جتنا اذان اور اقامت میں وقت ہوتا ہے، بس اسی طریقے سے انسان کی زندگی اتنی چھوٹی ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ جس طرح عصر اور مغرب میں شارٹ پیریڈ ہوتا ہے، بہت کم وقت ہوتا ہے، 35 40 50 منٹ کا، تو ویسے ہی انسان کی زندگی بہت چھوٹی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ تو اللہ والوں نے بہت ساری مثالیں دے کر سمجھائی ہے کہ تمہاری ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں ہے۔ میں بھی آپ کو پروگرام بتایا کہ میں سورج جاؤں گا، کل جمعہ میں یہاں بیان کروں گا، مغرب بعد وہاں بیان کروں گا، جبکہ مجھے خود کو خبر نہیں کہ بھی میں یہاں سے لائیو بیان سے اٹھ کر جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، مجھے خود کو خبر نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا انسان بڑا نادان ہے، بڑا بے وقوف ہے، بڑا جاہل ہے کہ سامان 100 برس کا ہے، بڑے بڑے پلان بنا رہا ہے، بنگلہ بنانا ہے، فیکٹری بنانا ہے، بزنس کھڑا کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اب پلان بڑے بڑے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پلان تو ایسے بنا رہا ہے جیسے اس کو نہ جانے کتنے سینکڑوں سال، 500 سال، 1000 سال رہنا ہے، جبکہ سامان 100 برس کا کر رہا ہے اور پل کی خبر نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دنیا آرام گاہ ہے، سیر گاہ نہیں ہے، تفریح گاہ نہیں ہے، امتحان گاہ ہے۔ اور پیارے بچوں، جو امتحان دیتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جنہوں نے امتحان دیا وہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کو امتحان گاہ بھی کہا ہے، اور امتحان گاہ میں آدمی کو کتنا رہنا ہوتا ہے؟
ارے بھائی دنیا میں امتحان کا وقت ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے، جی ہاں، لیکن یہ جو زندگی ہے نا اس کا تو 3 گھنٹے بھی طے نہیں ہے کہ 3 گھنٹے بچوں گا یا نہیں بچوں گا۔ اب بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ گھر نہیں ہے، یہ آرام گاہ، یہ تفریح گاہ، یہ ٹور کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مومن کا گھر تو آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور اس کا ڈیپینڈ کہ وہ زندگی کیسی ہوگی، اچھی ہوگی یا بری ہوگی، محلات میں گزرے گی یا پھر جہنم نرخ میں گزرے گی، انگاروں میں گزرے گی، تو اس کا سارا ڈیپینڈ، سارا انحصار وہ دنیا کی اس چھوٹی سی لائف پر ہے۔ جی ہاں، اب جیسے دنیا میں ہمارے اعمال ہوگے، اگر وہ اعمال جنت والے اعمال ہے تو انشاءاللہ فیصلہ جنت کا ہوگا۔ جی ہاں، اور کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہے، موت کے وقت بھی آخرت کی جو زندگی ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے دنیا کی زندگی میں، کہ دنیا میں تو نے کیا تیاری کیا تھا، مرنے کے بعد کی تیاری تیری کیا تھی، کتنا، میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ کیا کیا تیاری کرنا ہے، لیکن تو نے کیا تیاری کیا تھا وہ دنیا کی زندگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اللہ والوں نے لکھا ہے کہ موت کے وقت یہ منظر بھی سامنے آ جاتا ہے، اگر اعمال ہمارے آپ کے جنتی اعمال ہے، اچھے اعمال ہے، تو مرتے وقت میں حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں کہ جنت کا گھر انسان کو دکھا دیا جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اگر اعمال اچھے رہے تو مرتے وقت ہی اس کو جنت کا محل دکھا دیا جاتا ہے۔ اب وہ یہاں تو جھوپڑے میں تھی، یہاں تو چھوٹے سے ایک بیڈ روم اور ایک ہال کے فلیٹ میں تھی، یہاں تو وہ مٹی کے مکان میں تھی، چھوٹے سے گھر میں تھی، لیکن اگر اعمال نیک تھے، نیک اعمال تھے، زندگی میں نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اچھے اخلاق تھے، اچھے اعمال تھے، تو آتا ہے کہ دنیا ہی میں جنت کے محل کا نظارہ کرا دیا جاتا ہے، دکھا دیا جاتا ہے، تو بس یہ بندہ یہ بندی خوش رہتے ہیں، اور خوشی میں ہی ان کی روح کھینچ لی جاتی ہے۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اگر اعمال جہنم والے تھے تو پھر آدمی کو جب جہنم کا نظارہ کروایا جاتا ہے تو وہ اس پر ایک خوف، ایک ڈر طاری ہو جاتا ہے، اور اسی ڈر میں یہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے۔ اس لیے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اے دوست، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر۔ جی ہاں، اب یہاں کی زندگی کتنی ہے آپ ہم سب جانتے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60-70 سال کے اندر ہوں گی۔ تو بس یہ ہے 50-60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ دیا تو 100 سال۔ ابھی کوئی بھی 110 سال کا بوڑھا بوڑھی ہم کو ملتی نہیں دیکھنے کو، جی ہاں، اور اگر مل جائے تو اس کو ہم دکھیں گے نہیں، آنکھیں ختم۔ تو یہاں کی زندگی چھوٹی سی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی لامحدود، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کی ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، اور حضرت شیخ نے بھی فضائل اعمال میں اس کو لکھا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی سمجھنے کے لیے کہ دیکھو آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہوگی، صرف اندازہ لگاؤ۔ وہ لکھتے ہیں آخرت کی زندگی کے بارے میں کہ زمین اور آسمان دونوں کے بیچ جتنی خالی جگہ ہے یہ سب رائی کے دانے سے بھر دی جائے۔ رائی کا دانہ بہت باریک ہوتا ہے، جی ہاں، جواری کا دانہ موٹا ہوتا ہے، گیہوں کا دانہ بھی موٹا ہوتا ہے، چنا موٹا ہوتا ہے، لیکن مثال دی رائی کے دانے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان کے بیچ جتنی جگہ ہے رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، اور پھر ایک پرندے کو کہا جائے کہ 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھانا، تو وہ پرندہ 1000 سال کے بعد آئے گا، پھر ایک دانہ رائی کا اٹھائے گا، پھر 2000 سال کے بعد آئے گا، پھر ایک دانہ اٹھائے گا، 3000 سال کے بعد آئے گا، پھر ایک دانہ اٹھائے گا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دانے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی دنیا اور زمین کے بیچ کا کتنا بڑی جگہ ہے، وہ ساری اگر رائی کے دانے سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھائے، تو امام غزالی کہتے ہیں کہ
ہو سکتا ہے کہ وہ پورے رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، مگر آخرت کی زندگی اتنی لمبی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے سمجھایا کہ کتنی بڑی زندگی ہے۔ جی ہاں، کہ زمین و آسمان کے درمیان رائی کے یہ سب دانے ختم ہو جائیں گے، مگر آخرت کی یہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہم سب کو، تو جب ہم کو اتنا لمبا وہاں رہنا ہے تو اب ہم سوچیں کہ ہماری ترتیب کیا ہے، کہ ہم نے وہاں کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل ہے؟ دنیا کا اگر ہم کوئی ٹائم ٹیبل بناتے ہیں دنیا کا، تو ایسا ٹائم ٹیبل اور ایسا بناتے ہیں جناب کہ ایسا لگتا ہے کہ بس یہاں ہمیشہ رہنا ہے نا۔ لیکن آخرت جہاں کتنی لمبی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، تو ہم نے اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بنایا کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسی کو غفلت کہتے ہیں، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ اس لیے دنیا کا نام دھوکہ بھی کہا گیا، دار الغرور، متاع الغرور، کہ دھوکے کا گھر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اور کمال کی بات ہے کہ جناب یہ دھوکہ صرف آج جاہل یا ان پڑھی نہیں کھا رہے ہیں، یہ دھوکہ پڑھے لکھے بھی کھا رہے ہیں۔ جن کو دنیا عقل مند کہتی ہے وہ بھی دھوکہ کھا رہے ہیں، اور اس دھوکے کی دنیا کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یہاں پر محل بنانے میں لگے ہیں، یہاں کی زندگی کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سامان 100 برس کا کر رہے ہیں، انتظام 100 برس کا کر رہے ہیں، اور پل کی خبر نہیں ہے۔ تو یہی پڑھے لکھے جاہل بنے ہوئے ہیں اور دھوکہ کھا رہے ہیں، اور اس زندگی کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ جہاں پر کتنا رہنا ہے کوئی پتہ نہیں۔ تو یہی تو بے وقوفی ہے۔ جی ہاں، دنیا کی زندگی میں ایسے مست ہو گئے کہ فرصت ہی نہیں ملتی۔ غور کرے تو آج ہر انسان کو آپ دیکھو، ہر انسان، کوئی مرد ہو عورت ہو، سب اپنی دنیا سجانے میں لگے ہیں۔ گھر ایسا ہو اور بزنس ایسا ہو، گاڑی ایسی ہو، اور جوانوں کا سپنا ہے جن کی شادیاں نہیں، بیوی ایسی ہو، کم از کم مس ورلڈ نہیں تو کم از کم مس انڈیا تو ہو۔ جی ہاں، کم از کم مس ڈسٹرکٹ تو ہو۔ جی ہاں، سب کی اپنی اپنی، تو ہر ایک کا ایک سپنا ہے بس دنیا کا۔ لڑکیوں کا بھی سپنا ہے جن کی شادی کہ شوہر تو کم از کم ایسا ہو۔ جی ہاں، تو سب یہاں کے سپنے بنانے میں لگے۔ ہر بندہ اپنے ذہن کے اندر ایک دنیاوی جنت کو سجا کر اس کو بنانے میں لگا ہوا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے تو جنت آخرت میں سجائی ہے ہم سب کے لیے۔ یہ تو دھوکے کا گھر ہے۔ دنیا میں تو ہم کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا، اور نبی پاک نے یہ فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں۔ تو مرد عورت سب سوچتے ہیں لیکن دنیا بنانے کی۔ اچھا دیکھیے آپ، ایک اور خاص بات، کبھی کبھی مرد عورت، میں بھی مثال کے طور پر میں بھی سوچتا ہوں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ عورت بھی سوچتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ کئی عورتیں تو بیوقوفی کی، کبھی کبھی مجھے فون آتا ہے، بڑی عجیب بیوقوفی کی باتیں کرتی ہے، مفتی صاحب میں زندگی سے اتنی تنگ آ گئی ہوں۔ بعض عورتیں کہتی کہ میں شوہر سے مفتی صاحب اتنی تنگ آ گئی ہوں کہ اس کے ساتھ رہنے کو دل نہیں بولتا، آتم ہتیا کرنے کو دل بولتا ہے، خودکشی کو دل بولتا ہے، لیکن میرے بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، جو دو چھوٹے چھوٹے معصوم میرے بچے، وہ بچوں کی طرف دیکھ کر نہیں رہی، ورنہ میں کب سے پنکھے پر لٹک جاتی، یا ٹرین میں جا کر کٹ جاتی، یا تالاب میں ندی میں جا کر کود جاتی، یا بلڈنگ پر سے کود جاتی۔ رہنے کو دل ہی نہیں چاہتا ہے۔ اب دیکھیں تو بچوں کی طرف تو ہر ایک کو، تو ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ بندہ مرد ہو عورت ہو سب ایک ہی بات سوچ رہے ہیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہوگا، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اگر میرا یہ بچہ مر گیا تو اس کا خود کا، میرے بچے کا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو بچوں کی بھی ہم دنیا کی زندگی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری بھی ہم دنیا کی زندگی بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ عجیب بے وقوفی ہے، عجیب پاگل پن ہے، جہاں رہنا نہیں ہے اس کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں کی تیاری کچھ نہیں۔ تو آؤ اب میں آپ کو 10 منٹ میں بتا دوں کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کسے کہتے ہیں، کیونکہ عقل مند اسے کہا گیا ہے جو تیاری مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں۔ تو آئیے، وقت کم ہے اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ساری چیزوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایمان والا مرنے سے پہلے مرنے کی پہلی تیاری یہ کریں کہ اس کی زندگی میں اس کا عقیدہ، اس کی توحید، اس کا ایمان درست ہو۔ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اس کے بغیر سارے اعمال فیل ہو جائیں گے۔
نمازیں بہت پڑھا، حج بھی کرا، زکوٰۃ بھی دیا، صدقہ بھی کرا، خیرات بھی کرا، بہت کچھ کرا، لیکن ایمان صحیح نہیں تھا، عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس کی توحید صحیح نہیں تھی، وحدانیت اس کی صحیح نہیں تھی، ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اس کا نہیں تھا، اس کا ایمان، اس کا یقین، اس کا عقیدہ ڈلمل تھا، تو جناب پھر سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے بھی کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا کرائم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ عقیدہ درست ہو، توحید، ایمان کہ اللہ ہی کے ہاتھ زندگی، اللہ ہی کے ہاتھ موت، نفع کا مالک بھی اللہ ہی، نفع کوئی نہیں پہنچا سکتا، نفع بھی اللہ کے ہاتھ، نقصان بھی اللہ کے ہاتھ، زندگی موت سب کچھ اللہ کے ہاتھ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور زمین و آسمان میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے، سب کچھ نفع نقصان سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، اور اللہ ہی کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سورج ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا، یہ چاند ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا، یہ سانپ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ان کو بھی پوچھتے ہیں، او سورج بابا نمسکار، دیکھ بھائی میں پوچھ رہا ہوں، نقصان مت پہنچانا، فائدہ بن کر نکل۔ نہیں، نہ سورج کوئی، لا تسجدوا، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ چاند کو سجدہ کرو نہ سورج کو سجدہ کرو، کسی کے سامنے جھکو مت۔ اس لیے ہم بھارت کی حکومت میں جو چند شیطان کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سوریہ نمسکار کریں، تو ہم اعلان کر رہے ہیں، ہمارے استادوں نے اور مسلم پرسنل بورڈ نے بھی، ہم نے سب نے مل کر یہ اعلان کیا ہے کہ مسلمان کا بچہ مر جائے گا، بھوکے مرے گا، مگر سوریہ نمسکار نہیں کرے گا، کبھی سورج کو سلام نہیں کرے گا اور سوریہ کو نمسکار نہیں کرے گا، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ سورج بھی اللہ کی مخلوق، چاند بھی اللہ کی مخلوق، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں۔ تو مسلمان سے بھی میں کہوں گا کہ یہ عقیدہ ہم بھی بنا لیں، کیونکہ ہمارے بھی عقیدے بڑے ڈلمل ہے۔ رزق میں اگر تنگی آ گئی تو ہم بھاگتے ہیں سیدھا بابا کے پاس، بابا باپو ایسا لگ رہا ہے جیسا میری روزی کسی نے باندھ دیا، کسی نے کچھ کر دیا، اولاد نہیں ہوئی تو سیدھا بابا کے پاس بھاگ رہے ہیں، نقصان ہو گیا تو سیدھا بابا کے پاس بھاگ رہے ہیں، چھو چھا تعویذ گنڈے، کیوں؟ جبکہ بیماری ہوئی تو بھی بابا کے پاس، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا مرضت فهو یشفین، کہ عقیدہ یہ بنا لے کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی اللہ دیتا ہے، کورونا بھی نہیں مار سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کوئی اومیکرون بھی نہیں مار سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، لیکن بیوقوفی نہیں کرنا ہے، باولے چالے نہیں کرنا ہے، احتیاط بھی ضروری ہے۔ تو خیر، مرنے کی پہلی تیاری کیا ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کر لیا جائے، توحید، اپنے ایمان کو درست کر لیا جائے۔ جی ہاں، وہاں جا کر سجدے کرنا، یہاں جا کر ناڑے باندھنا، وہاں جا کر اولاد نہیں ہوئی تو میں نے دیکھا ہوں کہ کچھ عورتیں کہیں پر جا کر ناڑے باندھتی ہے، چوڑیاں باندھتی ہے، سجدے کرتی ہے، پیشانی ٹیکتی ہے۔ او میری بہنوں، او اللہ کی بندیوں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور ہم سب اللہ کے محتاج ہے۔ کیوں؟ سب، ولی ہو کہ کوئی بھی ہو، سب اللہ کے محتاج ہے، کوئی ہم کو کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اپنے عقیدے کو درست کر لے، یہ پہلی تیاری ہے مرنے کی۔ دوسری تیاری، وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں تھوڑا اس پہ اور بولنا چاہ رہا تھا لیکن اب بول نہیں سکتا ہوں۔ دوسری تیاری کہ فرائض کی پابندی، آپ ایمان والے ہیں، اللہ نے جو فرض کیا ہے تو مرنے کی تیاری یہ ہے کہ ہم لوگ فرائض کی پابندی کریں۔ مثال کے طور پر ایمان والے ہیں، ہم بالغ ہو گئے، نماز فرض ہے، فرض کی پابندی ہوگی، ہر حال میں نماز نہیں چھوٹے گی، کسی حال میں نماز نہیں چھوٹے گی۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے رسول ہیں، مگر بیمار اتنے ہیں کہ چلنے کی طاقت نہیں، پورا بدن بخار سے تڑپ رہا، گرم ہے، تپ رہا ہے، لیکن بخشایا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بغل میں ہاتھ ڈالو اور ہمیں اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے لے کر چلو، مسجد میں جماعت نہ چھوٹنے پائے۔ لیکن ہم نہ نماز پڑھنے کو تیار ہے، نہ مسجدوں میں جانے کو تیار ہے۔ تو فرائض کی پابندی،
ٹھیک ہے، میں آگے اور بتانا اس لیے میں آگے جلدی بڑھ رہا ہوں، ہے نا۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ پابندی سے دینا ہے، یہ بھی مرنے کی تیاری ہے۔ اگر زکوٰۃ دینے میں اگر کوتاہی کیا تو مرنے کے بعد بڑا خسارہ ہوگا، بڑا نقصان ہوگا۔ عورتیں جو سونا چاندی کے زیورات پہنتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر وہ ان کی زکوٰۃ نہ دی تو نقصان کتنا ہوگا کہ مرنے کے بعد وہ سونا چاندی کے زیورات جو ہاتھوں میں، ناک میں، گلے میں تم پہنتی تھی، اللہ جہنم کی آگ بنا کر وہ تمہارے ہاتھ اور ناک اور گلوں میں ڈالے گا۔ تو فرائض کی پابندی، تو مال اگر ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کیا جائے۔ مال اگر آ گیا اتنا کہ حج کو جا سکتا ہے تو حج کو جانے میں دیری نہ کی جائے، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ بعض لوگ کروڑ پتی ہے، جا سکتے ہیں لیکن حج کو نہیں جا رہے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ پہلے سب نپٹ جائیں، بچوں کی سیٹنگ ہو جائے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں۔ یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ بچوں کی شادیاں ہو جائے اس کے لیے رکنا اور حج کو نہیں جانا گناہ ہے۔ جی ہاں، کیونکہ بچوں کی سیٹنگ میں لگا رہا اور تجھے موت آ گئی تو بغیر حج کے دنیا سے جائے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس پر حج فرض تھا اور وہ حج نہ کرے تو پھر وہ یہودی، کرسچن، عیسائی، کرسچن ہو کر مرے، کچھ بھی ہو کر مرے، مجھے اس کے کوئی پرواہ نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی نہیں کرے گے۔ تو فرائض کی پابندی، زکوٰۃ، حج، جو کچھ بھی ہم پر فرض ہے اس کی پابندی۔ پھر فرائض کے بعد سنت کی پابندی۔ آپ اہل ایمان ہیں تو مرنے کی تیاری یہ ہے کہ ہم سنتوں کی پابندی کریں۔ جی ہاں، ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارا چہرہ بھی سنت کے مطابق ہو، سنتوں کی ہم پابندی کریں۔ ہم لوگ سنت کو یوں ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی سنت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ سنتوں کی پابندی کریں۔ یہ وقت نہیں بتانے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں اللہ نے دنیا آخرت دونوں جہاں کی کامیابی رکھی ہے۔ سنت کی پابندی۔ اور تیسرے کیا؟ نوافل کا اہتمام۔ جی ہاں، نوافل کا اہتمام۔ آج ہم نفل اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ہم کو معلوم ہے یہ نماز کے بعد جو نفل ہے نا، بزرگوں کا حال تو یہ تھا، خود پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ سینکڑوں رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے، جبکہ بخشے بخشائے رسول ہے، رات بھر کھڑے رہتے تھے۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ پیروں میں سوجن آ جاتی تھی۔ جی ہاں، اتنی نفل پڑھتے تھے۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ نماز کے ساتھ جو دو رکعت نفل ہے بعد میں تو وہ بھی نہیں ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم ہوشیار ہو گئے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ یہ نفل ہے، پڑھے تو ثواب اور نہیں پڑھے تو ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، تو ہم وہ نفل نہیں پڑھ پا رہے۔ نوافل کا اہتمام۔ اور کیا؟ چلو آؤ اب 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں اور کیا ہے مرنے کی تیاری۔ یہ تو میں نے بیسک چیزیں بتایا، بس اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کچھ ہم ایسے اعمال کریں کہ جب اللہ کے پاس جائیں تو پھر ہمارا یہ منہ بتانے کے لائق ہو، کچھ تو کریں۔ آؤ، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو جیسے مثال کے طور پر خوب نیکیاں کرو۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، او میرے یارو، ہم کو اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھو۔ پڑوسی کا، تم لاکھ نمازی ہو اور حاجی ہو اور زندگی میں 50 عمریں کر لو، لیکن اگر ہمارا پڑوسی، تمہارا پڑوسی اگر بھوک کی وجہ سے پریشان ہے اور بھوکا سو جائے تو ہماری یہ عبادتیں، ہماری یہ نفل نمازیں ہمارے منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی۔ جی ہاں، پڑوسی کا خیال رکھو، اس کی دعائیں لو، وہ بھوکا ہے کھلاؤ، ننگا ہے پہناؤ، اس کی دعائیں لو۔ یہ ہے مرنے کی تیاری۔ اللہ نے مال دیا ہے، خوب صدقہ خیرات کرو۔ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو نا تو پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا، الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ خوب کرو، غریبوں کو کھلاؤ، اپنی اولاد کو بھی صدقہ دینے کی، لٹانے کی، سخاوت کی عادت ڈالو۔ جب تم ہی کنجوس رہیں گے، ماں باپ ہی کنجوس رہیں گے تو اولاد پر کیا اثر پڑے گا؟ اللہ والے تو کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو صدقہ دینے کی عادت ڈالو، صدقہ بھی ان کے ہاتھوں سے دلوایا کرو تاکہ ان کو دینے کی عادت پڑے۔ لاکھوں بندے ایسے ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں، ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، ابھی 3-4 دن سے خطرناک سردی ہے۔ آج میں 4 بجے رات میں آیا، میں نے دیکھا کہ کتنی خطرناک سردی ہے۔ جی ہاں، کئی بندے ایسے ہیں، اللہ کے ذات اور دھرم بالکل مت دیکھو کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان، کئی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اس کڑاکے کی سردی میں راستوں پر، بس اسٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشن پر اور راستوں کے کنارے وہ پڑے ہیں، ٹھٹر رہے ہیں، اخبار بچھا کر سو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے تم کو اگر مال دیا ہے تو جاؤ ان کے لیے لحاف کا، کمبل کا، سویٹر کا، گرم کپڑوں کا انتظام کرو۔ یہ مرنے کی تیاری ہے، مرنے کی تیاری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کئی لوگ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، 2 وقت کا کھانے کو نہیں ہے،
वड़ा पाव खाकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। सूखी रोटियां जो हम फेंक देते हैं कचरे के जगह पर, बचा हुआ खाना वो खाकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हम हैं कि हमारा फ्रिज पूरा भरा हुआ है, मगर हम पड़ोसी का हाल पूछने को तैयार नहीं कि उसके यहाँ खाना बना है या नहीं बना है। हमारे पास इतना बना है कि हम और 2 वक्त खाएंगे, रोज़ाना इतना बच रहा है और हम फ्रिज में रख रहे हैं, और नहीं फ्रिज में जगह है तो हम फेंक रहे हैं। ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदों का ख्याल करो। प्यारे आका ने फरमाया तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हाथ को ऊपर वाला, नबी ने फरमाया कि अल-यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, कि ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। यानी नबी पाक ने इशारा कर दिया कि देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। तो अल्लाह ने अगर देने वाला बनाया तो खूब दो लुटाओ, जी हाँ खूब लुटाओ, जी हाँ। बल्कि ये भी कहूँगा गिन गिन कर दूंगी तो गिन गिन कर आएगा, बेहिसाब दोगे तो बेहिसाब आएगा इंशाअल्लाह। तो मरने की तैयारी ये है कि अल्लाह ने मौका दिया है, मैं जवान हूँ, मेरी जवानी को मैं सही अंदाज में गुजारूँ, ये मरने की तैयारी है। जी हाँ, मुझे अल्लाह ने ताकत दिया, मैं इस ताकत का सही इस्तेमाल करूँ, ये मरने की तैयारी है। मुझे अल्लाह ने इल्म दिया, मैं इस इल्म को अल्लाह के उन बंदों तक पहुंचाऊं, अल्लाह के बंदों तक पहुंचाऊं, ये भी मरने की तैयारी है। तो जो कुछ अल्लाह ने दिया उसको सही खर्च करना, सही लगाना, ये है मरने की तैयारी। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि होशियार वो, अक्लमंद वो, चालाक वो जो मरने से पहले मरने की तैयारी करें। तो अकीदे को दुरुस्त कर लो, ईमान को दुरुस्त कर लो, फराइज की पाबंदी करो, सुन्नतों की पाबंदी करो, नवाफिल का एहतमाम करो, सदका खैरात का एहतमाम करो। अल्लाह ने माल दिया है तो हज जल्द से जल्द अदा करो। अल्लाह ने माल दिया है तो बराबर हर साल उसकी ज़कात अदा करो। अल्लाह ने माल दिया है तो अल्लाह के बंदों की ज़रूरियात पूरी करो, अल्लाह के बंदों का ख्याल रखो, खूब लुटाओ, खूब दो, अल्लाह के बंदों की खूब मदद करो। ये मौका है अभी। मरने के बाद हम चाहेंगे कि नमाज पढ़ें, नहीं पढ़ सकते, ज़कात दें, नहीं दे सकते, हज को जाएं, नहीं जा सकते। तो अक्लमंद वही है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाएं। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा हफ़्ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला हम सब की तमाम ख़ताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे दो जहाँ, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज़ अपने फ़ज़ल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क़, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। तेरे नबी का सच्चा इश्क़, तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमा। रब्बे दो जहाँ, जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला अक्लमंद वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। मेरे मौला हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा। हमारे ईमान, हमारी तौहीद, हमारे अकीदे को दुरुस्त फरमा। मेरे मौला हमें 5 वक्त नमाज का आदी बना दे, सुन्नतों की पाबंदी हमें नसीब फरमा, और नवाफिल का एहतमाम हमें नसीब फरमा। और मेरे मौला सदका खैरात जो कुछ तूने दिया है मेरे मौला तेरे बंदों पर लुटाने की तौफीक हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला कोरोना वायरस और हर किस्म के वायरस और हर किस्म की बीमारी से मेरे मौला तू हम सब की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमा और हराम लुक़मे से, हराम रोज़ी से हम सब की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी मेरे मौला
تو مجھ سے کام لے رہا ہے، جو کچھ بھی میرے مولا، میں میری بات کروں کہ میرے مولا جو کچھ بھی تو مجھ سے کام لے رہا ہے، دین کے کام لے رہا ہے، جو کچھ بھی کام لے رہا ہے، ایک طرف میں دین کا کام بھی کر رہا ہوں، ظلم اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے کا کام بھی کر رہا ہوں، میرے مولا میری تو ہر طرح سے مدد فرما، اور ہم سب کی ظلم سے اور ظالموں کے ظلم سے، قاتلوں کے قتل سے، شریروں کی شرارت سے میرے مولا تو ہم سب کی حفاظت فرما، میرے مولا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔